السلام علیکم میرے پیارے یوٹیوب فیملی، میری ٹک ٹاک فیملی، کیسے ہو آپ؟ امید کرتا ہوں آپ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ کو ہر طرح کی آفات و بلیات سے میرا رب محفوظ فرمائے۔ اگر آپ میرے اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والا وظیفہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے۔ اور آپ ٹک ٹاک پر ہیں تو میرے اکاؤنٹ کو فالو نہیں کیا تو اکاؤنٹ کو فالو کر لیں تاکہ ہر آنے والا وظیفہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے اور آپ کا فائدہ ہو سکے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا طریقہ، بتایا ہوا وظیفہ آج آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے لگا ہوں، جو بہت ہی کمال کا ہے، جو بہت ہی مجرب ہے، اور اس کے بہت سارے کمالات ہیں کہ جو اس کو کرے گا، کیوں کہ میرے نبی نے بتایا، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص کہتا ہے لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی محمد، لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی محمد، یہ کلمات، یہ دو ذکر کرتا ہے، ایک تو ہے لا الہ الا اللہ، یہ اللہ پاک کا ذکر جلالی ہے، اور آگے ہے اللہم صلی علی محمد، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت بھیجنا ہے۔ تو یہ دونوں ذکروں کا یہ مجموعہ جو ہے یہ انسان کے منہ سے ایک سبز پرندہ بن کر آسمان کی طرف اڑ جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ جب وہ پرندہ جو دونوں ذکروں کا مجموعہ ہے وہ سبز پرندہ بن کر آسمان کی طرف چلا جاتا ہے تو وہاں جا کر بے قرار رہتا ہے اور اس کی بے قراری ختم نہیں ہوتی۔ تو اللہ کریم اس سے پوچھتا ہے اے پرندے، اے میرے اور میرے محبوب کے ذکر کے مجموعے، تو پریشان کیوں ہے؟ تو وہ کہتا ہے، اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا مولا، جس نے یہ تیرا ذکر کیا اور تیرے محبوب کا ذکر کیا اس کی ابھی تک بخشش نہیں ہوئی، اس کو ابھی تک معاف نہیں کیا گیا۔ تو رب کریم خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس پرندے سے کہتا ہے، اس سبز پرندے سے کہتا ہے کہ اے میرے اور میرے محبوب کے ذکر کے مجموعے، سکون سے ہو جا، امن میں آ جا، بے قراری ختم کر۔ تو وہ پرندہ کہتا ہے کہ یا مولا، تو میرے جس نے مجھے پیدا کیا، یعنی کہ جس نے یہ ذکر کیا لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی محمد پڑھا، ابھی تک اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خاموش ہو جاتی ہے۔ پھر تیسری مرتبہ پھر اللہ کریم اسی پرندے سے کہتا ہے کہ اے میرے اور میرے محبوب کے ذکر کے مجموعے، تو خاموش ہو جا اور امن اور سلامتی میں آ جا، سکون میں آ جا۔ تو وہ پرندہ پھر کہتا ہے کہ یا اللہ، جس نے مجھے پڑھا اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ تو رب کعبہ فرماتا ہے اے میرے اور میرے محبوب کے ذکر کے مجموعے، جب اس نے یہ کلمات پڑھے، اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی محمد، رب کعبہ فرماتا ہے کہ میں نے تو اسی وقت اس کے گناہ بھی معاف کر دیے تھے، اس کی بخشش بھی فرما دی تھی۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنا پیارا وظیفہ، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بتایا ہوا ہے، یہ مسنون وظیفہ ہے۔ اب اس کو ہم نے پڑھنا کیسے ہے کہ آپ نے 1000 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے، 1000 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی محمد، لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی محمد، یہ آپ نے ڈیلی 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب جیسے آپ کو مناسب لگے آپ ویسے پڑھ سکتے ہیں، کہ مثال کے طور پر ایک مرتبہ ایک ہی مجلس میں آپ بیٹھ کر پڑھیں تو کم از کم آپ کا 1 گھنٹہ لگے گا، مزے لے کر پڑھیں پھر بھی آپ کا 1 گھنٹہ لگے گا۔ لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی محمد، یہ 1000 مرتبہ مکمل کرنے میں 1 گھنٹہ لگے گا۔ اگر آپ کے پاس یہ 1 گھنٹہ نہیں ہے تو آپ سمپلی 500 مرتبہ صبح پڑھ لیں، 500 مرتبہ شام کو پڑھ لیں، تو اس طرح یہ 1000 پورا کر لیں۔ اگر آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے تو پھر ہر نماز کے بعد 200 کر لیں، ہر نماز کے بعد 200 کریں گے تو 5 نمازیں ہیں تو آپ کا 1000 پورا ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی محمد، تو یہ جو ذکر ہے یہ آپ نے ایسے اس کو پڑھنا ہے۔ اور یہ دیکھو جو لا الہ الا اللہ ہے، اس سے کیا ہوگا؟ جادو ٹوٹ جائے گا، رشتوں کی بندشیں ختم ہو جائیں گی، اور
جو آپ پر جادو کیا گیا ہے، طویل دھگا کیا گیا ہے، جادو ٹونا کیا گیا ہے، آپ کو باندھا گیا ہے، جو طویل پلائے گئے ہیں، آپ کے گھروں میں دفنائے گئے ہیں، درختوں پر لٹکائے گئے ہیں، جو بھی کسی نے آپ پر کروایا ہے، یا ویسے آپ پر نظر بد ہے، یا جو بھی آپ کے پر کسی نے یہ سب کچھ کروا دیا ہے، تو جب آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو یہ ذکر جلالی ہے، افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور یہ ذکر جلالی ہے۔ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کے جو جادو جنات کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جو آگے ذکر ہے، ذکر آقا علیہ السلام کا ہے، اللہم صلی علی محمد، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، آپ کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، اعصاب و بلیات ختم ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے، اور آقا علیہ السلام کی نظر کرم ہو جاتی ہے۔ تو یہ دونوں ذکروں کا مجموعہ ہے، آپ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز دیکھنا کہ آپ کے جو حالات ہیں وہ تبدیل کیسے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ پر کیسے جاری و ساری ہوتی ہے۔ اور اس کو آپ نے لگاتار پڑھنا ہے۔ کب تک پڑھنا ہے؟ جب تک آپ کو عزرائیل نظر نہیں آ جاتا، جب تک آپ کے سامنے سفید کپڑے والے فرشتے نہیں آ جاتے، جب تک آپ کا دل اکھڑنے نہیں لگتا، تو آپ نے مرتے دم تک اس ذکر کو نہیں چھوڑنا، اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ تو کیا ہوگا اللہ والو، آپ کی زندگی جو ہے وہ تبدیل سے تبدیل ہوتی چلی جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر جاری و ساری ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ بہت ہی کمال کا یہ وظیفہ ہے، اور یہ اللہ کا اور آقا علیہ السلام کا دونوں عظیم ہستیوں کا ذکر جو ایک ساتھ ہم نے کرنا ہے۔ اور اگر کوئی نشئی آ جاتا ہے، جس کو کیا کہتے ہیں، کوئی نشئی تو اور بھی ہوتے ہیں، کوئی یہ نشہ فین والے نشائی ہوتے ہیں، کوئی چرسی نشائی ہوتے ہیں، وہ اور نشائی ہوتی ہیں، لیکن کوئی اللہ والے بھی نشائی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم جب یہ ذکر کرتے ہیں نا تو ہمیں سرور ملتا ہے، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں مزہ آتا ہے۔ ایسے بھی نشائی ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، جن کو سرکار سے محبت ہو جاتی ہے، اور وہ اس ذکر کو کرتے ہی رہتے ہیں۔ جب وہ ایسا کوئی آ جائے تو اس سے پھر یہ اس کے لیے تعداد تو مقرر نہیں ہے، وہ جتنا پڑھنا ہے پڑھتا ہے، آسانی سے پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے، پھر جتنا اس کو مزہ آتا ہے وہ اس کو پڑھتا رہے۔ اللہ والوں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار ہم تو اتنا نہیں پڑھ سکتے، ہم نے تو 50 بار پڑھنا ہے، ہم نے 100 بار پڑھنا ہے، ہم نے 200 بار پڑھ سکتے ہیں، اتنا زیادہ نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ والوں، سورہ طارق پڑھنا کوئی سوکھا کام ہے؟ سورہ مزمل کا چلا کرنا، سورہ مزمل شریف کا ورد کرنا سوکھا کام ہے؟ سورہ توبہ کو مکمل پڑھنا یہ سوکھا کام ہے؟ یہ تو اللہ والے کے نبی آقا علیہ السلام نے ہم پر نظر کرم فرما دی کہ مختصر وظیفہ بتا دیا کہ اس کو پڑھو۔ اتنا آسان وظیفہ کہ 1 گھنٹہ میں ہم نے اس کو مکمل کر لینا ہے، اور اس سے ہمارے جادو جنات بھی ختم ہو رہے ہیں، نظر بد بھی ختم ہو رہی ہے، گھریلو مسائل بھی ختم ہو رہے ہیں، پریشانیاں بھی ختم ہو رہی ہیں، اور ہمارے رزق میں برکتیں آ رہی ہیں، ہمارے کاروبار میں برکتیں آ رہی ہیں، ہماری جو سب رکاوٹیں کاروباری بندشیاں ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں۔ ہمیں اور کیا چاہیے؟ آپ اس کو دل لگی سے پڑھیں، اعتماد و یقین سے پڑھیں، انشاءاللہ آپ اس کو ورد بنا لیں، اور ہر وقت جب اس کو آپ نے 1000 کی تعداد مکمل کرنی ہے تو پھر دیکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حالات زندگی کیسے بدل دیتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بھی اس کو سنیں اس کو اللہ کریم ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ یہ اس عمل کی اجازت صرف اسی کو ہے کہ جو ویڈیو کو لائک کرے گا، شیئر کرے گا اور کمنٹ کرے گا، اور جو نیو ہے چینل کو سبسکرائب کرے گا، یہ میں اس کو اجازت دے رہا ہوں، باقیوں کو میری طرف سے اجازت نہیں ہے۔ یہ تمام دوست جن کو اجازت ملے جو یہ کام پورا کریں، ان کو اجازت ہے وہ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔